آپ کبھی کوڈ آف کنڈکٹ حکومت کا مقام بھی نہیں حکومت ہونا چاہیے، نہیں، یہ تو پاپولر لوگ ہیں نا، یہ تو پاپولر باتیں کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کا مقام بہت اوپر ہے، جج ہیں، امپائر ہے، ان کو مائی لارڈ کہتے ہیں، جو کہ قانون میں نہیں کہنا چاہیے۔ مائی لارڈ کا مطلب ہے خدا کے بعد، دیکھیں وہ بہت خدا کے بعد وہ ہیں، اوپر اللہ نیچے وہ، اور تیسری بات ہے ان کا کوڈ آف کنڈکٹ پڑھے، یہی رتبہ ان کو دیا گیا۔ لیکن جب اس قسم کی بات کرنا ہے، کانسٹیٹیوشن سپریم ہے، لیجسلیچر سوورن ہے، ٹھیک ہے، اور جو ایگزیکٹو ہے دیٹ از اے ٹول ٹو ایکسرسائز the will of the legislature and the judiciary wherever the judiciary is giving orders. جوڈیشری جو قوانین کا کام قوانین بنانا نہیں ہے، ان کا کام ہے قوانین کے اوپر عمل درآمد کا فیصلہ کرنا، اور اسی طرح جو لیجسلیچر ہے، قومی اسمبلی ہے، اس کا کام ہے قانون، دونوں کے لیے انسٹرومنٹ ایگزیکٹو ہے جس نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اب ایگزیکٹو انکار نہیں کر سکتا کہ ہم یہ نہیں کریں۔ بتائے گا وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ان کے جو اختیارات ہیں ان کے اندر مداخلت ہو رہی ہے۔ مداخلت تو ہو رہی ہے نا، خود آج ان کے فیصلے بتا رہے ہیں کہ ہم صحیح کہہ رہے تھے 4 دن سے، انہوں نے خود کہا کہ اتھارٹی ہے وزیر اعظم، تو اتھارٹی ہے وزیر اعظم، بات ختم ہو گئی، اب اس پہ کیا بحث کریں۔ بات تو صرف اتنی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے انویسٹیگیشن ہوتی ہے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، بالکل، کسی جس کو سزا ملنی چاہیے، قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، لیکن مجھے یہ تو پتا ہے فیصلہ ابھی تک سپریم کورٹ نے کیا کیا کب ہے؟ سپریم کورٹ کے ہاتھ کے اندر اگر وہ دیکھتی ہے کہ کوئی حیل حجت ہو رہی ہے، دے ڈیسائیڈ کرے، فیصلہ کرے، اس کے بعد جس کو جیل جانا ہوگا جیل جائے گا، جس کو ریویو میں جانا ہوگا ریویو جائے گا، ایسی تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ بات اتنی سی ہے، بات بحث میں آئی کیوں میں بتاتا ہوں۔ وکلا کو مارا گیا تھا، یہ جج صاحب بیٹھے ہوئے ساتھ میں 3 رکنی کمیٹی بنائی تھی، خود چیف جسٹس صاحب نے بنائی تھی، اب اس کی رپورٹ آ گئی، 4 مہینے ہو گئے ٹیبل پہ پڑی ہے، آپ اس رپورٹ پہ فیصلہ نہیں دو گے تو میرے جیسا آدمی تو سمجھے گا نا کہ 22 فیصلے ہو رہے ہیں، تو بات ساری یہاں پہ بحث بنتی ہے۔ دوسری چیز میں آپ سے عرض کروں، آپ کے پاس ٹیکس کے سارے کاغذات پڑے ہوئے، آپ کے ٹیکس کے سارے کیسز پڑے ہوئے، گورنمنٹ آف پاکستان کی آمدنی کیا ہوتی ہے؟ ٹیکس ہوتی ہے، ٹیکس آپ ہمیں لینے نہیں دیتے ہو، اسٹے مار دیتے ہو، 1 سال ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، پیسہ لگتا رہتا ہے لیجسلیشن پہ، آپ ہمیں ٹیکس لینے نہیں دیتے ہو، پھر ہم کشکول اٹھا کے جاتے ہیں، آپ ہمیں بھکاری کہتے ہو۔ ظفر قریشی بہت اچھا ٹھیک ہے انویسٹیگیٹر ہے، بہت اچھی انویسٹیگیشن کی، اسی نے انویسٹیگیشن انجم عقیل کی بھی کی تھی، جب انجم عقیل کو گلٹی کرا دیا، چلو وہاں سے بھاگ بھی گیا، جیل کی دیوار توڑ کے سب کچھ کر دیا، بدماشی کر کے نکل بھی گئے، تو پھر اس کے پیچھے کیوں کھڑے ہو بھائی؟ اگر ظفر قریشی کی انویسٹیگیشن واقعی بہت اچھی ہے، یہ سوال ہے ظفر قریشی صاحب کی انویسٹیگیشن اگر اتنی اچھی ہے تو آپ اپنے معاملے پہ دیکھیں ہم بات، مجھے بڑی خوشی ہے یہ بات، کیونکہ ان دی اینڈ میں پھر دہراتا ہوں کہ مقننہ اور عدلیہ، مقننہ کے قوانین اور عدلیہ کے احکامات کی عمل درآمد ایگزیکٹو نے کرانا۔ جب ایگزیکٹو یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر ایگزیکٹو خود انکمپٹنٹ ہے، ایگزیکٹو خود کرپٹ ہے، تو پھر یہ معاملہ تو یہاں تک پہنچے گا۔ انجم عقیل کا ایشو ہے، اگر ایشو یہی ہے کہ وہ بھاگ وہاں سے کیسے گیا، یہ ایشو نہیں ہے کہ کرپشن بنا دینا، تو کرپشن ایشو ہے، کرپشن ایشو ہے۔ اور جب عدلیہ اس معاملے کو اسرٹ کر رہی ہے کہ ہم اس ملک میں جو پبلک ایکسچیکر کی لوٹ ہے اس کو روکیں گے، پھر آپ یہ دیکھیں گے، آپ یہ دیکھ لینا، نہیں میری گزارش ہے، اس سے پہلے کتنے این آر او کے کیس میں لا سیکٹریوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، کتنے چیئرمین پروسیکیوٹر جو نیب کے پروسیکیوٹر، یہ مسلسل رکاوٹ ڈال رہے ہیں ایسے معاملات میں جہاں کرپشن ایک ایشو ہے۔ اور یہ میں کیا کریں گے؟ آپ نے واضح طور پہ کہہ دیا آپ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پہلے بھی کھڑے ہوئے تھے عدلیہ کے ساتھ، ابھی کیا آپ دوبارہ ویسی کوئی تحریک چلا سکتے ہیں؟ جو تحریک والے لوگ تھے وہ تو ان میں سے اکثر ناراض بیٹھے ہیں۔ جی وہ ناراض، وہ اممیٹیریل ہے، پوائنٹ صرف یہی ہے کہ ہمیں عدلیہ کے احکامات جب اگر ہم سمجھتے ہیں غلط ہے یا صحیح ہے، اس کے سامنے ایک دفعہ سبمٹ ضرور کرنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ ہم سبمٹ کرتے ہیں، اور ہم جیسے سمجھتے ہیں کہ یہاں یہ غلط ہے، یہ جو طریقہ کار ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی اتھارٹی اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب پرائم منسٹر کی اتھارٹی ایک کیس جو سب جوڈس ہے اس کو آگے پروسیکیوٹ کرنے میں اگر پرائم منسٹر کی اتھارٹی مانے ہو رہی ہے، اگر اس انصاف دینے میں پرائم منسٹر کی اتھارٹی غلط استعمال ہو رہی ہے، تو وہاں سپریم کورٹ ضرور انٹروین کرے گا۔ سپریم کورٹ انٹروین کرے گا خرم صاحب، لیکن آپ کی پارٹی کیا کر سکتی ہے؟ یہ سوال میرا یہ ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ کیا آپ لوگ جنرلی آ کے عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا پھر صرف الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے؟ جو ہم نے شروع میں سوال اٹھایا تھا، ایک اور قانون دان کی بات سن لیتے ہیں، وقفہ لیں گے، اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں کی فوجی نیوز پیج۔ سپریم کورٹ نے آپ نے دیکھا آج حکومت کو ایک موقع دیا ہے اس کو غور کرنے کا، کی ایک مہلت دی ہے، لیکن بعد میں جو فیصلہ ہے اس پہ عمل تو ہوگا۔ اب حکومت آگے کیا کرتی ہے؟ وہ پارلیمان کو لا کھڑا کرتی ہے، سپریم کورٹ کے مد مقابل اس سے ایک اور قسم کی صورتحال پیدا ہوگی، لیکن یہ یاد رہے کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے حکم کو رد نہیں کر سکتی۔ پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے، قانون سازی کر کے کسی حکم کی جو بنیاد ہے اس کو ختم کر سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتی حکومت کو کہ آپ فلاں حکم کو نہ مانیے، اگرچہ وہ حکم جو ہے موجود ہے۔
جب تک پارلیمنٹ کوئی قانون بنا کر اس حکم کی بنیاد کو ختم نہیں کرتی، پارلیمنٹ کسی صورت بھی انتظامیہ کو یہ طاقت نہیں دے سکتی کہ وہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق عمل نہ کرے۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں اس تصادم کی جس کے بارے میں بڑے عرصے سے مسلسل بات کی جا رہی ہے۔ جسٹس صاحب، مختلف باتیں ہوتی ہیں، کون کیا کر سکتا ہے، میں نے ان سے پوچھا ان کی پارٹی کیا کر سکتی ہے، مگر عدلیہ کے اوپر لوگوں کی نظریں جاتی کیوں ہیں؟ اگر یہی ڈیلیوری کہیں اور سے مل رہی ہوتی، حکومت سے مل رہی ہوتی، تو کیا عدلیہ سے اتنی زیادہ امیدیں لگانے کی ضرورت پڑتی لوگوں کو؟ چھوٹی سی 2 باتیں بتاؤں گا۔ پہلی بات تو جو آپ بار بار ایک سوال کر رہی ہیں نا، وہ سوال بنیادی طور پر آپ غلط ہے۔ آپ ان سے پوچھ رہی ہیں کہ اگر اس کے ساتھ بات ہوئی تو آپ کس کے ساتھ کھڑے؟ ارے بابا، یہ جو عدلیہ ہے یہ ہم سب کی ہے، یہ ہر ایک کے منشور جو پارٹی کا ہے اس کا یہ حصہ ہے۔ میں بحث کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سوال اگر آپ اٹھا رہی ہیں اور شاید آج تک نہیں آئیڈیل نہیں ہے، اتنی بھی آئیڈیل تہذیب والے ممالک میں یہ تمام چیز میں آپ سے ایگری کرتی ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات ٹھیک طرح سے نہیں چل رہے۔ لیکن اب آپ بتائیے، آپ نے کیا سوال کیا کیا تھا کہ وہ موقع ہی کیوں آیا کہ لوگوں کو عدلیہ کی طرف جا کے نظر لگانی پڑی؟ یہ اس لیے آیا، یہ ان کی نالائکی کی وجہ سے آیا، کیونکہ یہ جو انہوں نے کہا نا اسپیس، جب دیکھیں مثال کے طور پر ایک واقعہ ہوتا ہے، جیسے سیالکوٹ کا واقعہ ہو گیا یا فلاں واقعہ ہو گیا، کراچی کا رینجرز کا واقعہ ہو، تو دیکھیں قانون کے تحت ایس ایچ او کی یا وہاں کی اتھارٹیز کی یہ ذمہ داری تھی، اوبلیگیشن تھی کہ آپ نے وہ انیشیٹ کرنا تھا۔ جب آپ نے انیشیٹ نہیں کیا، یہاں پر درخواستیں آ گئی، انہوں نے اور میں آپ کو بتاؤں عدلیہ کرتی کچھ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر افسر پیش ہوا، اس کو کہا بھی یہ واقعہ ہوا ہے، اس کو آپ نے کیس کیوں رجسٹر نہیں کیا، آپ نے انویسٹیگیشن نہیں کیا، اور وہ پھر ان کے حکم کے بعد جب ہوا تو کام انہوں نے وہی کیا جو قانون کے تحت انہوں نے خود کرنا تھا، کریڈٹ ان کو مل گیا۔ تو یہ ان کی نااہلی ہے، تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اپنا کام کریں۔ اہلی فیصل صاحب، میں آپ کو لسٹ پوری سنا دوں، کافی لمبی لسٹ ہے، مگر تھوڑا سا سنا دوں۔ این آر او کیس پر عمل درآمد نہ کرنا، سپریم کورٹ کا جج بنانے سے انکار۔ ایک سینٹنس میں آپ کو کہتا ہوں، لیکن ایک بات آپ سن لیں کہ اگر ایگزیکٹو اپنا کام نہیں کرے گا، اگر پارلیمنٹ افیکٹلی کام نہیں کرے گا، تو صرف عدلیہ جو ہے اس سسٹم کو چلا نہیں سکتی، چاہے میڈیا جتنے ذمہ داری ان پر نہیں آتی۔ میں اسی لسٹ کو جاری رکھتی ہوں۔ این آئی سی ایل اسکینڈل میں ظفر قریشی کی معطلی اور بحالی، حج کرپشن کیس میں سہیل احمد کو ایس ڈی بنانا، 28ویں ترمیم فیصلے سے قبل ججز بحالی کا نوٹیفیکیشن معطل کرنے کی افواہیں، اور آگے سپریم کورٹ کا ہنگامی فل کورٹ اجلاس، سوئس حکام کو صدر کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمات کی بحالی کے لیے خط کا معاملہ، ڈی جی ایف آئی اے وسیم احمد کو عہدے سے ہٹانے کے حکم کی عدم تعمیل۔ پوری لسٹ ہے، اس کی وجہ سے میں نے وہ سوال بھی کیا جو کہہ رہے ہیں آپ کیوں کر 2 کیسز سے ریلیٹڈ ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ میں نے 3 دن پہلے بھی کہا تھا، سپریم کورٹ کا جو بھی حکم ہوگا اس پہ عمل درآمد بہرحال ہونا ہے۔ اس کی وجہ این آر او پہ ریویو فائل کیا ہے نا، کیس ابھی وہ فیصلہ محفوظ ہے، تو اس پہ ذکر کیوں کر رہی ہیں آپ لوگ بار بار؟ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ میں پھر این آر او پہ آ جاؤں، پھر میں استثنا کی بات کروں، پھر غیر ضروری طور پہ وہ باتیں نکلے، پھر میں شہباز شریف کی وہ سی ڈی سناؤں آپ کو کہ جس کے اندر اس نے کہا تھا جج کو کہ زرداری کو اتنی سزا دینا۔ اپنی پوری کر رہے ہیں، میری بات سن لیجیے نا، آپ کیا چاہتی ہیں؟ پھر اس پہ تفصیل سے ہے نا، این آر او آپ نے تو کہہ دیا، این آر او پہ آپ عمل نہیں کر رہے ہیں، پوری دنیا یہ مانے گی کہ پیپلز پارٹی واقعی عمل نہیں کر رہی۔ دیکھیں یہ غلط بات ہے، جب ریویو پہ فیصلہ محفوظ ہے اس وقت تک آپ بات نہیں کر سکتی، فیصلہ محفوظ ہے۔ دوسرا، اگر ادھر آنا ہے تو پھر میں استثنا پہ بھی آؤں گا، میں شہباز شریف کی دوبارہ سی ڈی چلاؤں گا، اور پھر میں یہ بتاؤں گا آپ کو، میری گزارش ہے کہ میں بات کمپلیٹ کروں، بے شک آ جائے گا، بیچ میں نہیں بولا نا کہ آپ کو ایک ڈش پسند ہے، میری بات سنیں، آئین کو you have to take it as a whole، whole یہ کہتا ہے کہ ایگزیکٹو نے اپنا کام کرنا ہے۔ چلے آپ عدلیہ کو اتنا مانتے ہیں، میں پھر اسی کیس پہ آ جاؤں گا جی، ظفر علی شاہ کیس پہ۔ آپ کیوں کھڑے ہوئے 18 ضرور آئے نا جی، میں تو کہتا ہوں ضرور آئے، کیونکہ وہ ظفر علی شاہ کی ججمنٹ ہے، وہ سپریم کورٹ نے جولائی 2009 کی ججمنٹ میں کمپریہنسولی اس کو ڈس اون اور کینسل کر دیا۔ اٹ نو لانگر ایگزسٹ۔ اس پر ریویو کیوں لگائی آپ نے؟ کس لیے ریویو لگائی آپ نے؟ کہ اس پہ آبجیکشن آیا، اگر وہ ڈس آن کیا تو ریویو کے لیے کیوں کھڑے ہو گئے وہاں جا کے؟ ریویو کے بعد ہی میں کیسے نہیں ہوا بات؟ میں آپ کو ایک بات غور فرما رہا ہوں، دیکھیں آپ ہوتا یہ ہے، میں پھر دہراتا ہوں کہ عوامی پیسے کی لوٹ کا معاملہ ہے۔ این ایس سی ایل کے معاملے میں اچھا اب ہوتا کیا ہے، این ایس سی ایل کا معاملہ بجائے یہ کہ ہم اس بات کا تعین کریں، آپ چھوڑیں جی، یہ ہے ان کی کیسز کی ڈیٹیل، یہ لیں، نہیں آپ لے لیں، اور یہ ہے اسحاق ڈار کا اقبالی بھی، یہ کوئی کیس نہیں ہے، یہ معاملہ، یہ عدالت نہیں ہے، فری ایز ناٹ آپ یا بیٹھ کے عدالت معاملہ یہ ہے، ہمیں دیکھنے میں دہراتا ہوں کیسے نہیں ہے، ہمیں
یہ معاملات کو پھنسا دیتے ہیں افسروں کی ٹرانسفر پوسٹنگ میں. دیکھیں ایشو ہے کہ کیا وہ پیسہ ریکور ہوگا کہ نہیں. بات یہ قوم کا پیسہ لوٹا جا رہا ہے, آپ کریں حکومت کے لوگ لوٹ رہے ہیں, اور جب سپریم کورٹ کی کہتے ہیں اس لوٹ میں رکاوٹ کرتے ہیں تو آپ کو سپریم کورٹ برا لگتا ہے. کے بیچ میں بولا نہیں, یہ غلط بات ہے, پھر اس طرح تو بحث ہو جائے گی نا. یہ میں نے رکھ دیا فیصلہ سامنے, ریویو انہوں نے فائل کی ہے, 18ویں ترمیم کے پردے کے پیچھے چھپ گئے, بات کرتے اتنی بڑی, آپ کیوں پارلیمنٹ سے پھر صاف ہو گئے بیٹھے ہو عدالت میں آپ. دوسرا ایک منٹ, ایک سب سے اہم بات میں آپ کو ایک چیز ایسی بتا دوں جو آج میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, آئین کو ردی کا ٹکڑا نہیں ہے. اگر آئین نہ ہو تو ہم سب کسائی ہیں پاکستان میں, پھر کوئی قانون نہیں. اگر آئین نہ ہو, آئین کے تحت چل رہا ہے, سنیں, آئین کے ماتحت ہے ہر کوئی, عدلیہ ہو, جوڈیشری ہو, یا ایگزیکٹو ہو, یا کوئی بھی ہو. بہرحال میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ آئین نے سب سے زیادہ جو افتخار دیا, عزت دی, تکریم دی ہے نا, وہ صدر پاکستان کو دی. ٹھیک ہے, اب میں ایک فیصلہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس میں آئین کہہ رہا ہے کہ جی جو یونٹی کے خلاف بات نہیں, میں ڈسیگری کرتا ہوں. آئین میں نے بھی پڑھا, میں پڑھ کے سنا دوں نا, میں بتا دوں آپ اپنا آرگومنٹ. آئین کہتا ہے کہ پاکستان کا اقتدار اعلیٰ پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندے ایکسرسائز کریں گے. میں نے اس سے انکار نہیں کیا. صدر پاکستان کا نام نہیں لکھا ہوا. سنیں, آپ یونٹی کے خلاف بات نہیں کر سکتے. آپ پی ایل ڈی اے سپریم کورٹ 1993 پیج 473, صدر جو ہے وہ سمبل آف یونٹی ہے. سنیں, صدر جو ہے سمبل آف یونٹی اور بائنڈنگ فورس ہے تمام اداروں میں. تو آپ توہین صدارت تو صبح شام کرو اور توہین عدالت کی آپ گفتگو کرو. یہ بات سمبل آف یونٹی جب ایک پارٹی کی میٹنگیں کرے گا, آپ کا وزیر اعظم اس کے خلاف بات کرے گا تو پھر سنے گا بھی آگے. جیسے صاحب آخری کلوزنگ میں آپ سے پوچھوں گی, اس کا سلوشن کیا ہے؟ 3 سال ہو گئے مسلسل اسی کی بات سنے جا رہے ہیں, عوام کی جو لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں ان کو کب انصاف یہ کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے جو بھی دیکھیں ہماری خوش میں ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. اگر ریٹن کانسٹیٹیوشن کے ہوتے ہوئے بھی اگر اداروں کو ٹکراؤ ہو رہا ہے تو یہ ہماری نااہلی ہے. کس کی نااہلی ہے؟ ہم سب کی. حکومت اپنی کرپشن تھوڑا چھاڑنے چلیں, تصادم کر رہی ہے کرپشن کر رہی ہے. بول بول کے تھک گئے تمہارے مافیا مانگ کر کے, مر گئے تم لوگ, پھر بھی کرپشن کی بات کرتے ہو آپ لوگ. کرپشن ہم کر رہے ہیں, ہر روز کر رہے ہیں, ہر روز معافی چھوڑتے ہیں آپ. کیوں آپ سمجھتے ہیں معافی, لیکن جو ہر روز کی کرپشن سے بچانے کے لیے یہ کاز کر رہے ہیں, یہ کانفلکٹ بٹوین دی پارلیمنٹ اینڈ یہ حاجیوں کی لسٹ ہے, حاجیوں کی لسٹ پڑھو. جسٹس صاحب بہت بہت شکریہ. بہت لمبی ڈیبیٹ ہے, 3 سال سے مسلسل یہ ڈیبیٹ چلی جا رہی ہے. مگر اہم بات جو ابھی جسٹس صاحب نے کہی کہ جس وقت عدلیہ کی آزادی کے لیے تحریک بھی چلائی گئی تھی, اس وقت جو آبجیکٹو تھا, اگر ہمیں آج آ کے لگ رہا ہے, ابھی بھی لگ رہا ہے کہ ہم اس تصادم کی طرف جا رہے ہیں, تو شاید کوئی نہ کوئی غلطی ہر کوئی کر رہا ہے, ہر کوئی کر رہا ہے. آپ ضرور دیکھیے گا, ہمارے فیس بک پہ بھی ہم نے بلاگ کھول دیا ہے کہ کیا عدلیہ اور ایگزیکٹو کے درمیان کوئی تصادم ہونے جا رہا ہے, اس کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. ڈو رائٹ اور نیوز بیٹ @sama.tv. فریال بھی اس میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.